اسٹوڈینٹس ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہڈن انکم اور ایسیٹس. ویری انٹرسٹنگ ٹاپک. اور یہ تو ہمیں اس ٹاپک کی ایگزامپلز مارکیٹ میں جو ہے نا وہ آئے دن نظر آتی ہیں. جیسے کہ اب میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں, ڈائیورس کیسز ہوتے ہیں, چائلڈ سپورٹ میٹرز ہوتے ہیں, ٹیکس کیسز ہوتے ہیں. اس طرح کے معاملات میں ہمیشہ ایلیگیشنز لگتی ہیں کہ جس طرح ٹیکس کیسز کی اگر ہم ایگزامپل لیں, آبویسلی اٹس اے پروفیشنل میٹر آف اینی آرگنائزیشن. اس میں اکثر ٹیکس والے کہتے ہیں کہ جی آپ نے ٹیکس کم دیا تھا, آپ نے ایسٹس چھپائے تھے, آپ نے 2 پلاٹ لیے ہوئے تھے, وہ آپ نے جو ہے نہیں بتائے ہمیں, آپ کے پاس 4 شاپس تھی, مطلب جس طرح اور بڑا کمرشلی ہم دیکھتے ہیں اکثر یہ معاملات آپ کو نظر آتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی. تو اس طرح کے ایشو کو ہم کہتے ہیں ہڈن انکم اور ایسٹس, کہ آپ کے پاس کچھ ایسٹس تھے جو مطلب آپ ملکیت تھی آپ میں, اور لیکن آپ نے وہ شو نہیں کیے. تو آخر یہ معاملہ کیسے ہوتا ہے, کس طرح سے ریزالو کیا جاتا ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں. اور یہ بڑی عام سی بات ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے جو ہیں وہ مطلب امیر سے امیر لوگ اور بہت سے زیادہ رچ, راتوں رات ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں اور اگلے دن جو ہیں وہ مطلب وہ شو کرتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جیسے کہ سیکنڈ پیراگراف, اٹ از ناٹ ان کامن, مطلب بہت عام سی بات ہے, فار سم ون انڈر انویسٹیگیشن ٹو سڈنلی بیکم پور. اکثر اس طرح کی انویسٹیگیشنز میں اگر میں یہ کہوں ایک بندے کے پاس 10 پلاٹس تھے, 5 شاپس تھی, پکڑا گیا, پتہ لگا اس کے پاس کافی ایسٹس تھے اور انویسٹیگیشن ہوئی, تو یہ بڑی عام سی بات ہے کہ راتوں رات وہ انویسٹیگیشن کے ریزلٹ میں وہ سارا کچھ اس سے پینلٹی کے طور پہ لے لیا جاتا. ریسنٹ پالیسیز بھی اس طرح کی گورنمنٹ نکالتی ہے, کوئی بھی گورنمنٹ نکال سکتی ہے کہ جس نے ہمارے جو ایسٹس جو ہیں وہ نہیں شو کیے ہوئے وہ شو کر دے اور اتنی پینلٹی دے دے. سم ٹائمز لوگ اس طرح کی پالیسی پہ بھی عمل نہیں کرتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں پھر گورنمنٹ جب اس طرح کے یا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ اس طرح کے لوگوں کو پکڑتا تو وہ ساری کی ساری پراپرٹی کیا کرتا ہے, ضبط کر لیتے ہیں. تو وہ بندہ جو ایک وقت میں اتنے پلاٹس تھے اس کے پاس, شاپس تھی, وہ سارا کا سارا اس کے ہاتھوں سے چلا جاتا اور وہ راتوں رات وہ کیا ہوتا ہے, غریب ہو جاتا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ دیکھیے گا, A business that was once offering the owner a healthy living is suddenly supposedly losing money. اچھا اب آپ نے یہ تو میں نے آپ کو ایک ویسے بتایا کہ ایک بندے نے اگر ایسٹ چھپائے ہوئے ہیں تو اگر گورنمنٹ دیکھ لیتی, ریلیونٹ اتھارٹی, تو سارا کچھ لے لیتی ہے. ایک آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا, ایک ہائی ارننگ اٹرنی سڈنلی ریسیو منیمل پے چیکس. کچھ لوگ جان کے یہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں, ایک بزنس بہت اچھا جا رہا ہوتا ہے, اچانک وہ بزنس کیا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ ڈپ میں آتا ہے اور وہ بزنس ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک وقت میں کریڈٹ کارڈ کے تھرو کسٹمرز آ رہے ہیں, ڈیبٹ کارڈ کے تھرو آ رہے ہیں, کیش کے کسٹمرز آ رہے ہیں, چیک کے کسٹمرز آ رہے ہیں, اور ایک وقت ہوتا ہے اس کے پاس صرف کیش کے کسٹمرز رہتے, تو آہستہ آہستہ وہ بزنس زیرو کی طرف چلا جاتا ہے. اس طرح کے کیسز میں یہ جو کمپنیز یا اٹرنیز یا کوئی بھی پروفیشن, میں کسی بھی پروفیشن کی بات کر رہا ہوں, اس میں اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو یہ بڑے طریقے سے ہوتا ہے کہ تاکہ ہم پیچھے جو ہے پیپر ٹریل جو ہے وہ بھی جو ہے وہ نہ چھوڑیں, جس سے کیا ہو ہماری انویسٹیگیشن ہو سکے. جیسے کہ فرسٹ پیراگراف میں, دے اوفن ڈو بزنس ان اے وے دیٹ لیوز نو ویریفائبل پیپر ٹریل. ہاؤ کین این انویسٹیگیٹر پروو دیٹ دیر از ہڈن انکم اور ایسٹس. کیا پھر بھی جو انویسٹیگیٹر ہے وہ پروف کر سکتا ہے کہ اس نے پیسے یا پراپرٹی چھپائی تھی؟ یس ہی کین. کس طرح سے کر سکتا ہے وہ؟ اس کا سب سے پہلا ایک میتھڈ ہے, وہ ہے لائف سٹائل میتھڈ. لائف سٹائل میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ جو انویسٹیگیٹر ہوگا وہ میرا لیونگ سٹائل دیکھے گا. لیونگ سٹائل میں کیا دیکھے گا؟ سب سے پہلے میرے ایکسپینسز کو دیکھ سکتا ہے وہ. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ پیراگراف میں, دس ٹائپ آف انالیسز ریکوائرز دا انویسٹیگیٹر ٹو ایسٹیمیٹ دا نون لیونگ ایکسپینسز آف دا ٹارگیٹ, سچ ایز ٹارگیٹ مطلب جس کی وہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے, such as mortgage payments, groceries, insurance, health care cost, automobile fuel.
وہ جس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے اس کے سارے ایکسپینسز کو نوٹ ڈاؤن کرے گا، میکسیمم ایکسپینسز کو، میرا لیونگ سٹائل، میں کیا پہنتا ہوں، میں کون سی گاڑی چلاتا ہوں، میرے ایکسپینسز کیا ہیں، میں نے لیزز پہ کون سی چیزیں لی ہوئی ہیں، میرے پاس موبائل کون سا ہے، میں ویکیشنز پہ کتنی دفعہ جاتا ہوں، میں ایئر ٹریول کتنا کرتا ہوں، میرے سارے کے سارے ایکسپینسز کو وہ لکھے گا، چیک کرے گا کہ کیا اماؤنٹ بنتی ہے. پھر اس کے بعد وہ کیا کرے گا، جتنا یہ تو آؤٹ فلو ہے نا جو خرچہ کر رہا ہے وہ بندہ، اسی طرح انویسٹیگیٹر اس ٹارگٹ کی کیا کرے گا، سورس آف انکم جو ہوگی، مطلب جو انفلو آ رہا ہوگا، اس سارے سورس آف فنڈنگ لکھے گا کہ اس کو یہاں سے پیسے آ رہے ہیں. اگر ایکسپینسز زیادہ ہیں اور انکم کم ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ پیسے ہیں، کچھ سورس آف انکم ہے جو اس ٹارگٹ نے کیا ہوا ہے، ہائیڈ کیا ہوا ہے، اس سورس آف انکم کو کنسیل کیا ہوا ہے جو کہ اس نے کہیں بھی ڈسکلوز نہیں کیا. ہاں، اگر سورس آف انکم زیادہ ہوتی ہے اور ایکسپینسز کم ہوتے ہیں تو تب تو سینیریو سمجھ آتا ہے، ایسے ہوتا ہے. لیکن اگر ایکسپینسز زیادہ ہیں بٹ سورس آف انکم ساری کی ساری آپ نے لکھ لی ہیں، اور پھر بھی اگر ایکسپینسز زیادہ ہیں تو آبویسلی کچھ نہ کچھ تو سورس آف انکم ہے، کہیں نہ کہیں سے تو ایکسپینس منی کیش آ رہا ہے. جیسے کہ اس سلائیڈ میں لاسٹ پیراگراف میں دیکھیں، اینی گیپ بٹوین دا کیش اینڈ ایکسپینسز indicates the possibility of hidden income source. یہ میتھڈ ہے، obviously آپ اس کے اوپر میکسیمم ایکوریسی کی طرف جا سکتے ہیں بٹ 100% ایکوریسی کی طرف نہیں جا سکتے. آپ میرے ورڈز کو سن رہے ہیں، مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم غور کیجئے گا، ہم 100% ایکوریسی پہ نہیں جا سکتے بٹ کلوز ٹو ایکوریسی جا سکتے ہیں کہ ہم سارے سورس آف ایکسپینسز لکھیں اینڈ دین سارے سورس آف انکم لکھیں اینڈ دین کمپیئر اٹ. ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح ایک اور میتھڈ ہے ہمارے پاس جسے ہم کہتے ہیں نیٹ ورتھ میتھڈ. نیٹ ورتھ میتھڈ میں ہم کیا کرتے ہیں، لاسٹ پیراگراف میں دیکھیے گا، focuses on the known assets and liabilities of a person, changes in these assets and liabilities over time. فراڈ انویسٹیگیٹر کیا کرے گا، اس ٹارگٹ کے ایسٹس دیکھے گا کہ پورے سال میں، یا اگر وہ 3 سالوں کا انالیسس کر رہا ہے کہ 3 سال میں اس کے پاس کتنے ایسٹس تھے، آج کی ڈیٹ میں وہ انالیسس کر، پلس اس کے پاس لائبلٹیز کتنی تھی. obviously ایسٹس بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہے ہوں گے، لائبلٹیز بھی بڑھ رہی ہوں گی، obviously سی بات ہے. یا دونوں کا کمپیریزن، چاہے کوئی اوپر جا رہا ہے انکریز ہو رہا ہے، چاہے کوئی ڈیکریز ہو رہا، وہ کیا کرے گا، ایسٹس کی کیلکولیشن کے لیے سارے کے سارے اسی طرح جیسے ہم نے لائف اسٹائل انالیسس کیا تھا، ایسٹس کی ڈیٹیل لکھے گا کہ ہمارے پاس یہ ایسٹس ہیں، سارے کی ڈیٹیلز لے گا. جیسے کہ فرسٹ پیراگراف میں، fraud investigator assembles non purchases of real estate, automobiles, personal possessions and other assets. تو وہ liabilities کا بھی اسی طرح وہ ساری liabilities کی ڈیٹیلز لے گا. The difference between the two is the net worth of the person. جیسے کہ اگر اس کے assets ہیں 1 billion کے، liabilities ہیں ہم ذرا آپ دیکھ لیتے ہیں، اگر assets ہم کہہ لیتے ہیں 50 lakhs کے ہیں، چھوٹی اگزامپل لیتے ہیں، اور liabilities ہیں اس کی 30 lakh کی، تو اس کی جو نیٹ ورتھ ہے، مطلب 50 لاکھ کے اس کے پاس ایسٹس ہیں، 30 لاکھ اس نے لوگوں کو دینے ہیں، تو جو اس کی ورتھ ہے وہ 20 lakhs کی ہے. آپ نے نیٹ ورتھ نکال لی، نیٹ ورتھ کا مطلب اس کے بعد نیٹ ہے کیا. آپ نے کیا کرنا ہے، اس نیٹ ورتھ کے اندر اس کے جو لیونگ ایکسپینسز ہیں وہ ایڈ کر دینے ہیں. فرسٹ پیراگراف میں دیکھیں، a person's change in net worth plus the living expenses for the period equal the funds required for the period. اور اس کے پاس اتنے فنڈز کی ڈیٹیل یا اتنے فنڈز کے کیا ہونے چاہیے، اتنے فنڈز کے سورسز آف انکم ضرور ہونا چاہیے. If this number is larger than the known sources of money, then the known sources of money، اگر یہ اماؤنٹ زیادہ ہے کس سے، اماؤنٹ کون سی، نیٹ ورتھ پلس لیونگ ایکسپینسز، اگر یہ اماؤنٹ زیادہ ہے آپ کے سورسز آف انکم سے، دین obviously اس نے کیا ہے، کوئی نہ کوئی ہڈن سورس آف انکم اس نے کیا ہے، کوئی نہ کوئی سورس آف انکم اس نے چھپایا ہے. لاسٹ ایک انالیسس ہے ایکسپینس انالیسس، جس میں سیلز ورسز کمیشن اینڈ کاسٹ آف سیلز. جیسے کہ ایک ایکسپینس انالیسس ہوتا، کمپنیز کی اگر سیلز بڑھ رہی ہیں تو ظاہری بات ہے اس کی کاسٹ آف سیلز بھی بڑھ رہی ہوں گی. مطلب جیسے کہ اگر میں بات کروں
ٹیکسٹائل کمپنی میں اگر ان کی سیلز بڑھ رہی ہیں تو کیا دھاگے کی پرچیزز بھی بڑھ رہی ہوں گی, کاٹن کی پرچیزز بھی بڑھ رہی ہوں گی. اور ظاہری بات ہے جو لوگ اگر کوئی لوگ کمیشن پہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں تو کمیشن کا ایکسپینس بھی بڑھ رہا ہوگا. یا اگر ڈینٹل ایک کمپنی یہ دانتوں والا جو مطلب ڈینٹل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, اگر ان کی سیلز بڑھ رہی ہیں تو لیب کی جو کاسٹ ہے, لیب میں جو مٹیریل ہوتا ہے ان ٹیتھس کا, وہ بھی بڑھنا چاہیے. تو یہ بھی ایک انالیسس ہوتا ہے, جیسے جیسے سیلز بڑھیں گی ویسے ویسے کاسٹ آف سیلز بھی بڑھنی چاہیے. اگر سیلز نہیں بڑھ رہی, کاسٹ آف سیلز بڑھ رہی ہے, اس کا مطلب وہ جان کے ایکسپینس زیادہ کر رہے ہیں تاکہ پروفٹ کم آئے, تو ٹیکس کم دینا پڑے. تو یہ تھا ہمارا پورا ایک انالیسس جس پہ ہم نے لائف اسٹائل انالیسس دیکھا, نیٹ ورتھ انالیسس دیکھا, اور ایک ایکسپینس انالیسس بھی ہم نے ڈسکس کیا.